الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج. ابھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے، نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کے اس بہت ہی پیارے پروگرام میں تشریف فرما علماء کرام، خاص طور سے اس مدرسے کے ذمہ دار مفتی اکرم قاسمی صاحب، اور ان بچوں پر محنت کرانے والے تمام ہی اساتذہ کرام، ایسے ہی ہماری معلمات، اس پروگرام میں تشریف فرما حاجی ابراہیم صاحب، عثمان غنی صاحب، محمد محسن بھائی، محمد داؤد بھائی، امین بھائی، اور ان بچوں پر جس استاد محترم نے، حالانکہ تمام استادوں نے، تمام معلمات نے کافی محنت کروائی، لیکن خاص طور سے میرے دوست مفتی معاذ صاحب اور تمام ہی عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کافی لمبا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بچے جو تیاری کرتے ہیں، ان بچوں کی ہمت کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں،
ان کا حوصلہ بڑھانا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی ہمتوں کو بڑھانا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا آپ تمام لوگوں کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ تمام لوگ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اکرم صاحب یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے، اپنی گردنی پیش کی ہے، اپنی قربانیاں پیش کی ہے، تو کیا ہم اس پروگرام میں ان کی قربانیوں کو سننے کے لیے 2-2.5 گھنٹہ قربان نہیں کر سکتے؟ یقیناً اب میں یہاں پر لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لائق نہیں رہا، لیکن خاص طور سے اس پروگرام کے ذریعے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جامعہ اہل صفہ اور ایسے ہی جامعہ ام حبیبہ، ہماری بیٹیوں نے جو پروگرام یہاں پر پیش کیا، جو تقریریں یہاں پر پیش کی، ہمارے بیٹوں نے جو آزادی کے تعلق سے تقریریں یہاں پر پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آزادی میں، اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں، جو بلیدان، جو یوگدان ہمارے علماء کرام نے پیش کیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں نے پیش کیا ہے، تقریباً وہ تمام جھلکیاں آپ کے سامنے بچوں نے ہی پیش کر دی ہے۔ اور میں بات یہاں سے شروع کروں گا مفتی اکرم صاحب کہ خاص طور سے میں یہ کہوں گا، یہ جتنے مسلمان جہاں تک میری نگاہ جا رہی، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، حاضر ہیں، میں آپ تمام سے کہوں گا کہ بڑے گرو کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم لوگوں نے اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے اور جتنا خون اس ملک کی آزادی کے لیے بہایا ہے، ہم گرو اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، صرف میں ہلکی سی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ کے اوراق میں یہ بات کھل کر ملے گی کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی اور لاہور، پاکستان کے ان شہروں تک کوئی پیڑ ایسا باقی نہیں تھا، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا، کوئی پیڑ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! علماء ہند! تاریخ میں صاف طور سے لکھا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑکوں تک علماء کرام کی لاشیں درختوں پر جھول رہی تھی، پیڑوں پر جھول رہی تھی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسی لیے بہت صاف طور سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے۔ وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ لیکن آج کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ مسلمانوں کے بلیدان، مسلمانوں کی قربانیاں اور مسلمانوں کے یوگدان اور علماء کرام کی قربانیوں کو تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے، ہسٹری سے ختم کیا جا رہا ہے۔ آج جھوٹے لوگ جو ملک میں جو انگریزوں کے تلوے چاپ رہے تھے، انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے اور انگریزوں کے وفادار غلام بنے ہوئے تھے، آج ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ، ان کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا، ان کے ہاتھ میں چینل آ گئے، ان کے ہاتھ میں اخبارات آ گئے، ان کے ہاتھ میں قلم آ گیا، تو وہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف، ہمارے پرکھوں اور ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو توڑ مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایسے بھی تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ دوبارہ ارشاد۔ ہاں، جو لوگ تاریخ مٹا رہے ہیں،
جو انگریزوں کے دلال یا جو ملک میں فتنہ پرور ہے، فرقہ پرست ہے، سمپردائک لوگ ہیں، جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کھل کر ان سے یہ کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی، اور بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ نعرہ تکبیر، مولانا ہارون ندوی۔ میرے بھائیوں، میں مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی تاریخ پڑھو، اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو پڑھو۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بس 3-4 نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جبکہ ابھی بچوں نے تقریر میں کیا کہا کہ 3-4 نام ہم سنتے ہیں، اور آپ کو جامعہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ کی بیٹیوں نے اور یہاں کے بیٹوں نے آپ کو تقریر میں یہ بتایا کہ صرف 1857 کی بغاوت جب ہوئی تھی اور انگریزوں کے خلاف علماء نے جب بغاوت کا اعلان کیا تھا اور فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان کیا تھا، تو بھارت کی سچی تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ میں سچی تاریخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچی تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے، اوریجنل ہسٹری کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن 1857 کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 51,000 او مسلمانوں، اپنے آبا، اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو سمجھو کہ 1857 میں 51,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ جو لوگ آج ملک کے اپنے آپ کو وفادار کہہ رہے ہیں اور ملک کے حکمران بنے ہیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو اس وقت بھی انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے، یہ تو اس وقت بھی انگریزوں کی وفاداری کر رہے تھے۔ علماء کرام کے نام سے آپ دیکھو کہ شیر میسور کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، ٹیپو سلطان کا تذکرہ کیا گیا۔ میں میسور میں اس گاؤں میں گیا ہوں، میں کرناٹک میں اس جگہ پر گیا ہوں کہ جہاں پر شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان کی لاش شہید ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ ارے میرے ٹیپو کا یہ رعب تھا، میرے ٹیپو کا یہ دبدبہ تھا، میرے شیر کا یہ رعب تھا کہ شہید ہونے کے بعد انگریز بہادر حضرت ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس آئے تو بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ سمجھ لیا؟ اور یاد رکھو، جب میرا شیر شہید ہوا تو بدن اور لاش کیسے پڑی تھی کہ اس وقت بھی ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھیں کھلی تھی، انگریز بہادر گھبرا رہا تھا کہ اٹھ نہ جائے۔ اور جب پورا یقین ہو گیا، یہ جملہ سننا، کہ جب پورا یقین ہو گیا کہ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، تو جا کر انگریز بہادر نے کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھو کہ ملک میں یہ چٹی دھاروں کی اولادیں، سمجھ لیا، آج ان کو ٹیپو سلطان کا نام بھی پسند نہیں آ رہا۔ آج یہ کرناٹک میں یہ میرے شیر میسور پوری دنیا جانتی ہے کہ جب تک کہ میرے شیر ٹیپو سلطان شہید نہیں ہوئے تھے تب تک کہ انگریز یہ کہہ نہیں پاتا تھا کہ آج سے انڈیا ہمارا ہوا، آج سے بھارت ہوا، ہمارا ہوا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد یقین کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے۔ لیکن آج ملک میں ایسے غدار اور انگریزوں کی ڈی این اے کی اولادیں آج بھی ملک میں ایسی ہے کہ جن کو ٹیپو سلطان کا نام بھی پسند نہیں آ رہا ہے، جن کو اورنگزیب کا نام پسند نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ آج یہ ٹی وی پر بیٹھنے والی اینکر آئیں، سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ سب سمجھ گئے۔ یہ گودی میڈیا، آج ان کو شاہ عبد العزیز کا فتویٰ نظر نہیں آ رہا، آج ان کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فتویٰ نظر نہیں آ رہا۔ آج یہ فتوے، یہ لفظ فتویٰ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میں نے 2 دن پہلے یہ جملہ کہا کہ فتویٰ وہ فتویٰ ہے کہ جس نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ جب ہمارے علماء کرام نے، حضرت شیخ عبد العزیز دہلوی نے جب یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں اب انگریزوں سے لڑنا تم پر فرض ہو گیا، تم پر فرض ہو گیا، انگریزوں کو مارنا تم پر فرض ہو گیا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد سے ہی انگریز سمجھ گیا تھا کہ بھیا مسلمانوں کو تو ان کے ملاؤں نے کہہ دیا کہ انگریزوں کو مارنا ثواب ہے، تو یہ تو بہت ٹھوکیں گے آپ کو۔
تو تاریخ کہتی ہے کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ علماء کرام نے کہہ دیا کہ انگریزوں کو مارنا، انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں کو بھگانا تم پر فرض ہو گیا، تو انگریزوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. تو یہ فتویٰ دینے والا بھی ایک عالم، اور تھوڑا سا سن لو، ایک لسٹ ہے بڑی کی بڑی علماء کرام کی، کبھی پڑھا کرو. ہمارا پرابلم یہ ہے مولانا کہ ہم بھی نہیں پڑھ رہے نا، تو بھائی اس لیے ہم لوگ گردن جھکا کے بات کرتے ہیں. بے شک. کیوں ہے؟ ہم لوگ ڈرتے، خوف میں جیتے. ارے جب بزرگوں کی قربانیاں پڑھو گے، علماء کرام کی قربانیاں پڑھو گے، جب پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، تو فخر کے ساتھ میں سر اونچا کر کے بات کرو گے. آج وہ لوگ کہ جن کے باپ دادا انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے اور وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، انگریزوں کی دنگائی کر رہے تھے اور انگریزوں کی چوٹیاں صاف کر رہے تھے، آج وہ بالکل سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ملک نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے لیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے لیا، اور اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. تو ہم کہتے ہیں تیرا بھی کام نہیں. سمجھ لیا؟ او یارو، میں تو یہ کہوں گا مفتی اکرم صاحب کہ جگہ جگہ پورے احمد آباد میں، پورے گجرات میں 15 اگست کے موقع پر جگہ جگہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے تاکہ میری قوم کا رکشہ چلانے والا، میری قوم کا پان بیچنے والا، میری قوم کا چائے بیچنے والا، میری قوم کا ہوٹل چلانے والا، میری قوم کا زری کا کام کرنے والا، میری قوم کا کپڑے بیچنے والا، میرے قوم کے ہر عام آدمی کو پتا چلے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں. نعرہ تکبیر، علماء ہند. مفتی اکرم صاحب، مفتی معاذ صاحب، میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک جھلک تو یہاں پر پیش کی. ہم ساری چیزیں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اتنا مسلمانوں سے نہیں کہوں گا کہ اپنی تاریخ کو پڑھو. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، صرف 2-3 واقعات سنا کر میں بات ختم کروں گا کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک دن میں اپنے خیمے میں تھا، تو مجھے پیچھے سے کچھ جلنے کی بو آنے لگی، مجھے انسانوں کے جلنے کی بو آنے لگی. وہ انگریز کہتا ہے میں نے باہر آ کر دیکھا تو 40 علماء کرام کو انگریز فوج نے لایا اور ان سے یہ کہا، آگ چل رہی تھی، انگارے دہک رہے تھے، ان 40 علماء کرام سے انگریز بہادروں نے اور انگریز فوجیوں نے کہا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، 1857 کی بغاوت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم صرف اتنا کہہ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا. لیکن وہ انگریز رائٹر کہتا ہے، وہ مالک کہتا ہے کہ 40 میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جس نے یہ مانا ہو، اور 40 کے 40 علماء کرام کو پھر ظالموں نے، انگریزوں نے 40 کے 40 علماء کرام کو ننگا کیا، کپڑے اتارے اور ایک ایک کر کے دہکتی انگاروں میں ڈال دیا. لیکن وہ انگریز کہتا ہے کہ کوئی بھی عالم یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں. اور جو لوگ آج ہم کو تانے دیتے ہیں یہ پہلے بھی انگریزوں کے ساتھ میں تھے، آج بھی انگریزوں کے ساتھ میں. اور ایک جملہ سن لو، ایک انگریز کہتا ہے کہ ہم کو انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا، اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا، سمجھا؟ وہ ایک انگریز کہتا ہے کہ ہم کو انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا، یعنی ابا کا فون آیا، اور اس انگریز نے کہا کہ ہمیں انگلینڈ سے ہمارے باپ نے کہا کہ 1857 انگریزوں سے بغاوت علماء کرام نے کی ہے، اب علماء کرام کو ختم کرو. تو وہ کہتا ہے ہم کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون قاسمی ہے، کون ندوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون امام ہے، کون عالم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نکل جاتے تھے، اور جب بھی داڑھی والا کوئی دکھتا، ٹوپی والا کوئی دکھتا تو ہماری گولیاں اس کے سینے کو چھلنی کر دیتی اور ہماری تلواریں اس کی گردن کو الگ کر دیتی. اب آگے سننا کتنا خطرناک جملہ کہہ رہا. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری مخالفت یہ داڑھی والے کر رہے ہیں، ہمارا وروध یہ علماء کر رہے ہیں، ہماری مخالفت یہ ٹوپی والے
کر رہے ہیں تو وہ انگریز کہتا ہے کہ جہاں بھی داڑھی والا دکھتا، جہاں بھی ٹوپی والا دکھتا تو ہماری گولیاں اس کے سینے کو چھلنی کر دیتی اور ہمارے ہاتھ میں اگر تلواریں ہوتی تو ان کی گردن اتار لیتی۔ تو انگریزوں کو ڈر کس سے تھا؟ داڑھی والوں سے۔ سمجھ لو آگے کیا سمجھا رہا ہوں۔ انگریزوں کو ڈر کس سے تھا؟ ٹوپی والوں سے۔ اور آج بھی جو انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے وہ بھی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر مار رہی ہے۔ نہیں سمجھا؟ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں بھائی، آپ سمجھ جاؤ، سمجھ گئے کہ آج بھی آپ دیکھو کہ جہاں داڑھی والا دکھا، جہاں ٹوپی والا دکھا تو اس کی ماڈلنگ سنگولر بھی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے کانپور کی خبر لگایا کہ ایک 45 سال کے رکشا ڈرائیور کو داڑھی دیکھ کر مارا گیا۔ آپ نے پورے ملک میں واقعات دیکھا ہوگا کہ جہاں داڑھی نظر آئی، جہاں ٹوپی نظر آئی تو پھر کتوں کا جھنڈ آتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، ماڈلنگ کر دیتا ہے۔ تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں آزادی کے بیان میں کہ جیسے انگریزوں کو داڑھی اور ٹوپی والوں سے نفرت تھی تو آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو داڑھی ٹوپی دیکھ کے نفرت آتی ہے۔ تو میں تو میڈیا سے کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا DNA ٹیسٹ کرواؤ انگریزوں کی اولاد کے لیے۔ سمجھ رہے آپ؟ میں تھوڑا حوصلے سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ڈر مسلمانوں میں نہ معلوم کون سا ڈر رہ گیا۔ ایمان کی باتیں تو ایسی کرتے، زندگی اللہ کے ہاتھ، موت اللہ کے ہاتھ، نفع اللہ کے ہاتھ، نقصان اللہ کے ہاتھ، لیکن پریکٹیکل میں ڈر آ گیا، خوف آ گیا۔ آؤ میں آخری بات کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ رات اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل، رات اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کیوں؟ اور آگ جو لگا رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ جو بھگوا آتنکوادی ٹولہ ہے میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا آگ لگا رہے ہو تو رات اندوری نے یہ بھی کہا تھا کہ لگے گی آگ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زمینیں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زمینیں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اگر آج آگ لگا رہے ہو ملک میں تو تمہارے گھر تک بھی آنچ آئے گی۔ تو خیر میں اتنا کہوں گا کہ جامعہ اہل صفا، جامعہ ام حبیبہ، ان پیارے بچوں نے، ان پیاری بیٹیوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، یہاں تک کہ آخر میں تو بیٹیوں نے میں فلسطین ہوں والی نظم بھی پیش کر، یعنی گویا کہ بیٹیوں نے اشارہ کر دیا، بیٹیوں نے اشارہ کر دیا کہ جیسے اس ملک کو ہم نے قربانیاں دے کر آزاد کروائی، ایسے ہی ہمارا قبلہ اول، ہمارا بیت المقدس، جہاں پر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے معراج کے وقت میں نماز پڑھی ہے، آج وہ قبلہ اول، وہ بیت المقدس آج دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اس پیارے ملک بھارت کو آزادی نصیب ہوئی، زور سے کہنا انشاءاللہ فلسطین کو بھی آزادی نصیب ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب آخری پیغام سن لو، ملک آزاد ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ایک بچے نے تقریر کیا نا کہ بھیا یہ آزادی کیسی، یہ آزادی کیسی، یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر بھوکمری عام ہو گئی، یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر بے روزگاری عام ہو گئی، یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر جہالت عام ہو گئی، یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر نفرت عام ہو گئی۔ تو آج دانی لمڑا والوں، وہ احمد آباد والوں، وہ جامعہ اہل صفا کے میرے پیارے بچوں، وہ جامعہ ام حبیبہ کی میری بیٹیوں، آج طے کر لو کہ ایک بار ہم پھر اس پیارے ملک کو نفرتوں سے آزادی دلا کر رہیں گے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو آج ملک میں نفرتیں پھیل گئی ہے کیونکہ وکاس نہیں ہوا نا، وکاس مل ہی نہیں رہا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا احمد آباد میں جب ایک مرتبہ آیا تھا کہ وکاس ہوگا تو گھر پر تو رہے، نہیں سمجھے آپ؟ ستیہ ناز ہو گیا۔ جب تو گھر پر نہیں ہے تو وکاس پیدا کہاں سے ہوگا؟ سمجھے آپ؟ تو آج طے کر لو انشاءاللہ کہ ملک کو زور سے انشاءاللہ کہنا، ملک کو نفرتوں سے آزادی دلا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ملک میں ہندو مسلم ایکتا کو بڑھائیں گے، ہندو مسلم پیار کو بڑھائیں گے، تعلیم کو عام کریں گے، جہالت کو ختم
لگے آج کیا ہوا مولانا؟ کورونا کے نام پر اسکولیں بند، مدرسے ارے بولو بند۔ اچھا ایک بات بتاؤ مفتی اکرم صاحب، مفتی معاذ صاحب، کہ کورونا لاک ڈاؤن جب 1 سال کے بعد کھل گیا، تھوڑا 1 سال کے بعد کھلا، تو دیکھو 1 سال کے بعد جب کورونا لاک ڈاؤن کھلا تو مندر نہیں کھلے، مسجد نہیں کھلی، اسکولیں نہیں کھلی، تو بھائی کالج نہیں کھلا، مدرسے نہیں کھلے، حکومت نے سب سے پہلے شراب خانے کھولے۔ تب آپ کو لگے گا کہ حکومت کے نزدیک سب سے زیادہ بیوڑے قیمتی ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں ہے بیوڑوں کی قدر ہے حکومت کے پاس، کیونکہ کروڑوں روپے کا چاہے گا، ارے بولو نا بھائی، یہی چاہے گا۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی معاذ، مفتی اکرم، پوری ٹیم کو۔ مفتی اکرم صاحب سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق تو آپ کی گھر والی ہے، کیونکہ اگر وہ کام نہ کرنے دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ گھر والی کا اتنا پاور ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اس کے ٹینشن میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، ابھی نظر سنے نا، سمجھ گیا؟ تو آپ کی گھر والی کا کمال ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، ہماری اس بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یاد رکھو کہ ملک میں کورونا کے نام پر شراب خانے کھل گئے، مندر نہیں کھلے، مسجد نہیں کھلی، اسکول نہیں کھلے، مدرسے نہیں کھلے، کالج نہیں کھلے، لیکن مفتی اکرم صاحب کو سلام، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو بند ہونے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، مولانا ہارون علوی، مفتی محمد اکرم صاحب۔ آئیے اب اپنی بات سن لیں کہ آج میں خوش اس لیے ہوں مولانا مفتی اکرم صاحب، آپ کو ڈیٹ میں اس لیے دیتا ہوں، آپ کو تاریخ اس لیے میں دیتا ہوں کہ میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کے اخلاص کو، آپ کے کام کو، آپ کی محنتوں کو۔ 15 اگست 26 جنوری کو ملک میں میرے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو تاریخ اس لیے دیتا ہوں کہ میں آپ کی محنتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے علاقے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو عام کریں، اور صرف دین نہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے، میں کل رات میں یہاں پر آیا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر بچے 12ویں تک تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، 10ویں تک تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی میرے ہاتھ سے کمپیوٹر کلاس کا اوپننگ ہوگا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری قوم کی بیٹیاں، میری قوم کی بیٹیاں جن پر آج شریف ملک میں شریف طاقتیں میری قوم کی بیٹیوں کے ایمان، میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ مفتی اکرم نے اس علاقے میں بیٹیوں کی تعلیم کے لیے دین اور دنیا کا اتنا پیارا انتظام کیا کہ ایسا پردے کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شیطان کو یہاں پر مارنے کا موقع نہ ملے۔ کیونکہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے مولانا مفتی اکرم صاحب، جی فرمائیے۔ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جتنے حالات پیش آ رہے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اور کفر کی دہلیز پر جانا پسند کر رہی ہے اور کورٹ میریج کرنا پسند کر رہی ہے۔ وہ تعلیم جو اختلاط کے ساتھ ہو رہی ہے، جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر وہ ٹیوشن کلاس ہو یا انگریزی اسکولیں ہوں یا کالج ہو، تو جناب وہاں تو پھر شیطان کو پورا موقع ملتا ہے۔ اچھا آج کل تو آن لائن تعلیم ہو گئی، کیوں بھائی؟ آن لائن تعلیم میں تو اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا مفتی صاحب۔ آن لائن تعلیم میں انٹرنیٹ شروع ہے، تمہاری بیٹی میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ شروع ہے، 12 سال کی میری بیٹی، 14 سال کی میری بیٹی، 15 سال کی میری بیٹی، باپ سمجھ رہا ہے کہ وہ تو 2 گھنٹے سے کلاس کر رہی ہے، ماں سمجھ رہی ہے کہ وہ تو آن لائن ایجوکیشن لے رہی ہے، لیکن دانی اللہ والوں، احمد آباد والوں، آپ کو خبر نہیں کہ آن لائن ہوتے ہوتے یہ پیاری بیٹی کہاں آن لائن ہو گئی، کہاں اس کے غلط قدم چلے گئے۔ تو تعلیم ضرور دو، لیکن تربیت کا بھی خیال کرو۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر اس جامعہ ام حبیبہ میں میری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت، ماں کی عزت کی حفاظت اور باپ کی عزت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ میری بیٹیاں یہاں پر آتی ہے 7 ساڑھے 7 بجے سے مفتی معاذ صاحب، تو شام کے 6 بجے تک ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے، ان کو یقین ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ میں ہے۔ اور اگر آج حالات ایسے خراب ہو گئے کہ باہر میری بیٹی ٹیوشن کو جاتی ہے، باہر میری بیٹی اسکول کو جاتی ہے، تو جب تک کہ وہ واپس نہ آئے تب تک کہ ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ کہیں ان کی عزت چلی نہ جائے۔ تو خوشی ہے اس بات کی کہ جامعہ ام حبیبہ میں
بیٹیوں کی پوری پردے کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. ایک طرف اہل صفہ ہے جہاں بیٹوں کی الگ سے مدرسے کی تعلیم ہو رہی ہے. اور ایک بات میں کہہ دوں مفتی صاحب, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ سامنے میں تعریف جلدی کرتا نہیں, صحیح بات. لیکن ایک خام بات شاید دانی اللہ والوں کو معلوم نہ ہو کہ مفتی اکرم نے اتنا بڑا کام کیا, بلکہ اللہ نے مفتی اکرم سے اتنا بڑا کام لیا کہ ابھی مفتی اکرم نے جو بچے اسٹیشن وغیرہ پر بھیک مانگتے ہیں اور ان کے خاندانوں سے بھیک منگواتے تھے, مفتی اکرم نے ایسے 20 سے 23 بچوں کو اور 4-5 بیٹیوں کو وہاں سے اٹھا کر لایا اور ان سے کہا کہ تم میری بچوں, میری بیٹیوں, میرے مدرسے میں آ جاؤ, میں فری میں تم کو تعلیم دوں گا, مگر یہ ہاتھوں میں سے بھیک کا کٹورا چھوڑ دو. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ اس کا صلہ مفتی اکرم صاحب دنیا سمجھے نہ سمجھے, دنیا دے نہ دے, دنیا آپ کی خدمات کو, آپ کی قربانیوں کو جانے نہ جانے, سمجھے نہ سمجھے, لیکن میں گارنٹی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کا بہتر صلہ آپ کو دے گا. بلکہ میں ایک دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں, سب نے آخر تک آمین کہنا. میرے مولا اس ادارے میں جو اساتذہ, جو معلمان یہاں پر محنتیں کر رہے ہیں ہماری قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں پر, میرے مولا دنیا اور آخرت میں ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب کرو. آمین. ایک اچھا پروگرام آپ نے یہاں پر لیا. ابھی کمپیوٹر سینٹر کا میں افتتاح کروں گا, لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھو یاد رکھو, میں نے کہا نا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی, میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی, در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, کرو ان اندھیروں کا علاج, ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اس لیے آخر جملہ یہ کہوں گا, دانی جملہ والوں, ایک وقت کھانا نہ کھاؤ چلے گا, ایک وقت گھر میں چولہا بن رہے چلے گا, لیکن طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں گے. کہو انشاءاللہ, ہے نا. اور یہ بھی طے کر لو کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بننے نہیں دیں گے. کہو انشاءاللہ. ملک میں دشمنی کا ماحول بننے نہیں دیں گے. شیطانوں کے پلان اور منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی اگر ضرورت پڑے تو پیش کریں گے. کہو انشاءاللہ. تو خیر بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پر سجایا. اور ابھی ظہر کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اسپیشلی عورتوں سے بات کروں گا, عورتوں میں بیان کروں گا, حالات کے اعتبار سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو, قوم کی ماؤں بہنوں کو نصیحت کروں گا. 2:30 بجے انشاءاللہ عورتوں میں میرا بیان شروع ہوگا. کہاں پر مولانا؟ اسی ام حبیبہ میں. جو لوگ آس پاس کے ہیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو یہاں پر 2:30 بجے بھیجا دیں. پھر اس کے بعد میں یہاں سے 3:30 پونے 4 بجے نکل جاؤں گا. پروگرام بہت لمبا ہو گیا, ورنہ میں اور بھی بہت کچھ بولنے کا میرا ارادہ تھا, لیکن اسی شعر پر بات کو ختم کروں گا. اس سے پہلے بھی آیا تھا تو میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو, تخت مانگو, نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. آمین. ہے نا. کیا مانگیں گے اللہ سے؟ علم کی دولت. تخت و تاج مت مانگو. 800 سال تک ہمارے بزرگوں نے, ہمارے باپ نے یہاں حکومت کر کے گئی ہے. کیوں؟ لیکن جب قدم ہمارے بھٹکے اور ہم بھی تاج محل بنانے میں لگ گئے, سمجھ گئے اشارہ؟ ہاں, تو پھر اللہ نے سبق دی, سکھایا. تو آج بھی جن کو اللہ نے دیا ہے وہ حدود سے باہر نہ نکلے, اللہ کو نہ بھولے, گناہوں کی طرف نہ جائیں, اپنی اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا, مگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو. دنیا کی بھی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے, دنیا کی بھی اچھی تعلیم دو, لیکن ایسا ادارہ جہاں دنیا کی بھی تعلیم مل جائے, دین کی بھی تعلیم مل جائے اور بیٹیوں کی حفاظت بھی ہو جائے, ایسا ادارہ ہے ام حبیبہ. تو اپنی بیٹیوں کو یہاں پر تعلیم بھی دلاؤ. اور یاد رکھو کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں مولانا, میں بتا دوں ان لوگوں کو کہ یہ ہمارے جو دین کے ادارے رہتے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کی بھیک پر نہیں چلتے ہیں. یہ جو لوگ آج ملک کے اپنے آپ کو وفادار کہہ رہے ہیں
اور ملک کے حکمران بنے ہیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو اس وقت بھی انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے، یہ تو اس وقت بھی انگریزوں کی وفاداری کر رہے تھے۔ علماء کرام کے نام سے آپ دیکھو کہ شیر میسور کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، ٹیپو سلطان کا تذکرہ کیا گیا۔ میں میسور میں اس گاؤں میں گیا ہوں، میں کرناٹک میں اس جگہ پر گیا ہوں کہ جہاں پر شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان کی لاش شہید ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ ارے میرے ٹیپو کا یہ رعب تھا، میرے ٹیپو کا یہ دبدبہ تھا، میرے شیر کا یہ رعب تھا کہ شہید ہونے کے بعد انگریز بہادر حضرت ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس آئے تو بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں اٹھ نہ جائے، سمجھ لیا۔ اور یاد رکھو جب میرا شیر شہید ہوا تو بدن اور لاش کیسے بڑی تھی کہ اس وقت بھی ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھیں کھلی تھی، انگریز بہادر گھبرا رہا تھا کہ اٹھ نہ جائے۔ اور جب پورا یقین ہو گیا، یہ جملہ سننا، کہ جب پورا یقین ہو گیا کہ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، تب جا کر انگریز بہادر نے کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھو کہ ملک میں یہ چٹی دھاروں کی اولادیں، سمجھ لیا، آج ان کو ٹیپو سلطان کا نام بھی پسند نہیں آ رہا۔ آج یہ کرناٹک میں یہ میرے شیر میسور پوری دنیا جانتی ہے کہ جب تک کہ میرے شیر ٹیپو سلطان شہید نہیں ہوئے تھے تب تک کہ انگریز یہ کہہ نہیں پاتا تھا کہ آج سے انڈیا ہمارا ہوا، آج سے بھارت ہوا، ہمارا ہوا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد یقین کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے۔ لیکن آج ملک میں ایسے غدار اور انگریزوں کی ڈی این اے کی اولادیں آج بھی ملک میں ایسی ہے کہ جن کو ٹیپو سلطان کا نام بھی پسند نہیں آ رہا ہے، جن کو اورنگزیب کا نام پسند نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ آج یہ ٹی وی پر بیٹھنے والی اینکر آئیں، سمجھ گیا، سمجھ گیا، سب سمجھ گئے۔ یہ گودی میڈیا آج ان کو شاہ عبد العزیز کا فتویٰ نظر نہیں آ رہا، آج ان کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فتویٰ نظر نہیں آ رہا۔ آج یہ فتوے، یہ لفظ فتویٰ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میں نے 2 دن پہلے یہ جملہ کہا کہ فتویٰ وہ فتویٰ ہے کہ جس نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ جب ہمارے علماء کرام نے، حضرت شیخ عبد العزیز دہلوی نے جب یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں اب انگریزوں سے لڑنا تم پر فرض ہو گیا، تم پر فرض ہو گیا، انگریزوں کو مارنا تم پر فرض ہو گیا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد سے ہی انگریز سمجھ گیا تھا کہ بھیا مسلمانوں کو تو ان کے ملاؤں نے کہہ دیا کہ انگریزوں کو مارنا ثواب ہے، تو یہ تو بہت ٹھوکیں گے آپ کو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ علماء کرام نے کہہ دیا کہ انگریزوں کو مارنا، انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں کو بھگانا تم پر فرض ہو گیا، تو انگریزوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تو یہ فتویٰ دینے والا بھی ایک عالم، اور تھوڑا سا سن لو، ایک لسٹ ہے بڑی کی بڑی علماء کرام کی، کبھی پڑھا کرو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے مولانا کہ ہم بھی نہیں پڑھ رہے نا، تو بھائی اس لیے ہم لوگ گردن جھکا کے بات کرتے ہیں۔ بے شک کیوں ہے؟ ہم لوگ ڈرتے، خوف میں جیتے۔ ارے جب بزرگوں کی قربانیاں پڑھو گے، علماء کرام کی قربانیاں پڑھو گے، جب پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، تو فخر کے ساتھ میں سر اونچا کر کے بات کرو گے۔ آج وہ لوگ کہ جن کے باپ دادا انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے اور وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، انگریزوں کی دندالی کر رہے تھے اور انگریزوں کی چوٹیاں صاف کر رہے تھے، آج وہ بالکل سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے لیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے لیا، اور اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، تو ہم کہتے ہیں تیرا بھی کام نہیں۔ سمجھ لیا؟ او یارو، میں تو یہ کہوں گا مفتی اکرم صاحب کہ جگہ جگہ پورے احمد آباد میں، پورے گجرات میں 15 اگست کے موقع پر جگہ جگہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے تاکہ میری قوم کا رکشہ چلانے والا، میری قوم کا پان بیچنے والا، میری قوم کا چائے بیچنے والا، میری قوم کا ہوٹل چلانے والا، میری قوم کا زری کا کام کرنے والا، میری قوم کا کپڑے بیچنے والا، میرے قوم کے ہر عام آدمی کو پتہ
پتہ چلے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، علماء ہند، مفتی اکرم صاحب، مفتی معاذ صاحب، میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک جھلک تو یہاں پر پیش کی، ہم ساری چیزیں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اتنا مسلمانوں سے نہیں کہوں گا کہ اپنی تاریخ کو پڑھو۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، صرف 2-3 واقعات سنا کر میں بات ختم کروں گا کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک دن میں اپنے خیمے میں تھا، تو مجھے پیچھے سے کچھ جلنے کی بو آنے لگی، مجھے انسانوں کے جلنے کی بو آنے لگی۔ وہ انگریز کہتا ہے میں نے باہر آ کر دیکھا تو 40 علماء کرام کو انگریز فوج نے لایا اور ان سے یہ کہا، آگ چل رہی تھی، انگارے دہک رہے تھے، ان 40 علماء کرام سے انگریز بہادروں نے اور انگریز فوجیوں نے کہا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، 1857 کی بغاوت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم صرف اتنا کہہ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ لیکن وہ انگریز رائٹر کہتا ہے، وہ مولوی کہتا ہے کہ 40 میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جس نے یہ مانا ہو، اور 40 کے 40 علماء کرام کو پھر ظالموں نے، انگریزوں نے 40 کے 40 علماء کرام کو ننگا کیا، کپڑے اتارے اور ایک ایک کر کے دہکتی انگاروں میں ڈال دیا۔ لیکن وہ انگریز کہتا ہے کہ کوئی بھی عالم یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں۔ اور جو لوگ آج ہم کو تانے دیتے ہیں یہ پہلے بھی انگریزوں کے ساتھ میں تھے، آج بھی انگریزوں کے ساتھ میں تھے۔ اور ایک جملہ سن لو، ایک انگریز کہتا ہے کہ ہم کو انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا، اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا، سمجھ آ؟ وہ ایک انگریز کہتا ہے کہ ہم کو انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا، یعنی ابا کا فون آیا، اور اس انگریز نے کہا کہ ہمیں انگلینڈ سے ہمارے باپ نے کہا کہ 1857 انگریزوں سے بغاوت علماء کرام نے کی ہے، اب علماء کرام کو ختم کرو۔ تو وہ کہتا ہے ہم تو پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون قاسمی ہے، کون نجوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون امام ہے، کون عالم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نکل جاتے تھے، اور جب بھی داڑھی والا کوئی دکھتا، ٹوپی والا کوئی دکھتا تو ہماری گولیاں اس کے سینے کو چھلنی کر دیتی اور ہماری تلواریں اس کے گردن کو الگ کر دیتی۔ اب آگے سننا کتنا خطرناک جملہ پھیلا۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری مخالفت یہ داڑھی والے کر رہے ہیں، ہمارا وروध یہ علماء کر رہے ہیں، ہماری مخالفت یہ ٹوپی والے کر رہے ہیں۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ جہاں بھی داڑھی والا دکھتا، جہاں بھی ٹوپی والا دکھتا تو ہماری گولیاں اس کے سینے کو چھلنی کر دیتی، اور ہمارے ہاتھ میں اگر تلواریں ہوتی تو ان کی گردن اتار لیتی۔ تو انگریزوں کو ڈر کس سے تھا؟ داڑھی والوں سے۔ سمجھ لو آگے کیا سمجھا رہا ہوں۔ انگریزوں کو ڈر کس سے تھا؟ ٹوپی والوں سے۔ اور آج بھی جو انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے وہ بھی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر مار رہی ہے۔ نہیں سمجھا؟ زیادہ ہوشیار ہو گئے بھائی، آپ سمجھ جاؤ، سمجھ گئے کہ آج بھی آپ دیکھو کہ جہاں داڑھی والا دکھا، جہاں ٹوپی والا دکھا تو اس کی ماڈلنگ سی ہو جاتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے کانپور کی خبر لگایا کہ ایک 45 سال کے رکشہ ڈرائیور کو داڑھی دیکھ کر مارا گیا۔ آپ نے پورے ملک میں واقعات دیکھا ہوگا کہ جہاں داڑھی نظر آئی، جہاں ٹوپی نظر آئی تو پھر کتوں کا جھنڈ آتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، ماڈلنگ کر دیتا ہے۔ تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں آزادی کے بیان میں کہ جیسے انگریزوں کو داڑھی اور ٹوپی والوں سے نفرت تھی، تو آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو داڑھی ٹوپی دیکھ کے نفرت آتی ہے۔ تو میں تو میڈیا سے کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا DNA ٹیسٹ کرواؤ، انگریزوں کی اولاد نکلے۔ سمجھا؟ میں تھوڑا حوصلے سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ڈر مسلمانوں میں معلوم کون سا ڈر رہ گیا۔ ایمان کی باتیں تو ایسی کرتے، زندگی اللہ کے ہاتھ، موت اللہ کے ہاتھ، نفع اللہ کے ہاتھ، نقصان اللہ کے ہاتھ، لیکن پریکٹیکل میں ڈر آ گیا، خوف آ گیا۔ آؤ میں آخری بات کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل، راحت اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون
کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت خوب. کیوں؟ اور آج جو لگا رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں, سمجھ آپ, جو بھگوا آتنکوادی ٹولہ ہے میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا آگ لگا رہے ہو تو رات ہندوری نے یہ بھی کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زمینیں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زمینیں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بہت خوب. اگر آج آگ لگا رہے ہو ملک میں تو تمہارے گھر تک بھی آنچ آئے گی. تو خیر میں اتنا کہوں گا کہ جامعہ اہل صفا, جامعہ ام حبیبہ, ان پیارے بچوں نے, ان پیاری بیٹیوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا. یہاں تک کہ آخر میں تو بیٹیوں نے میں فلسطین ہوں والی نظم بھی پیش کر دی. یعنی گویا کہ بیٹیوں نے اشارہ کر دیا, بیٹیوں نے اشارہ کر دیا کہ جیسے اس ملک کو ہم نے قربانیاں دے کر آزاد کروائی, ایسے ہی ہمارا قبلہ اول, ہمارا بیت المقدس, جہاں پر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے معراج کے وقت میں نماز پڑھی ہے, آج وہ قبلہ اول, وہ بیت المقدس آج دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ جیسے اس پیارے ملک بھارت کو آزادی نصیب ہوئی, زور سے کہنا انشاءاللہ فلسطین کو بھی آزادی نصیب ہوگی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آخری پیغام سن لو. ملک آزاد ہو گیا, سمجھ رہے آپ, لیکن ایک بچے نے تقریر کیا نا کہ بھیا یہ آزادی کیسی, یہ آزادی کیسی, یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر بھوکمری عام ہو گئی, یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر بے روزگاری عام ہو گئی, یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر جہالت عام ہو گئی, یہ آزادی کیسی کہ جہاں پر نفرت عام ہو گئی. تو آج دانی نمرا والوں, وہ احمد آباد والوں, وہ جامعہ اہل صفا کے میرے پیارے بچوں, وہ جامعہ ام حبیبہ کی میری بیٹیوں, آج طے کر لو کہ ایک بار ہم پھر اس پیارے ملک کو نفرتوں سے آزادی دلا کر رہیں گے. تو انشاءاللہ. 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 کیوں آج ملک میں نفرتیں پھیل گئی ہے؟ کیونکہ وکاس نہیں ہوا نا, وکاس مل ہی نہیں رہا. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا احمد آباد میں جب ایک مرتبہ آیا تھا کہ وکاس ہوگا تو گھر پر تو رہے, نہیں سمجھے آپ, ستیہ ناز ہو گیا. جب تو گھر پر نہیں ہے تو وکاس پیدا کہاں سے ہوگا, سمجھ آپ. تو آج طے کر لو انشاءاللہ کہ ملک کو زور سے انشاءاللہ دینا, ملک کو نفرتوں سے آزادی دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. ملک میں ہندو مسلم ایکتا کو بڑھائیں گے, ہندو مسلم پیار کو بڑھائیں گے, تعلیم کو عام کریں گے, جہالت کو ختم کریں گے. آج کیا ہوا مولانا, کورونا کے نام پر اسکولیں بند, مدرسے ارے بولو بند. اچھا ایک بات بتاؤں مفتی اکرم صاحب, مفتی معاذ صاحب, کہ کورونا لاک ڈاؤن جب 1 سال کے بعد کھل گیا, تھوڑا 1 سال کے بعد کھلا, تو دیکھو 1 سال کے بعد جب کورونا لاک ڈاؤن کھلا تو مندر نہیں کھلے, مسجد نہیں کھلی, اسکولیں نہیں کھلی, جو بھائی کالج نہیں کھلا, مدرسے نہیں کھلے, حکومت نے سب سے پہلے شراب خانے کھولے. تب آپ کو لگے گا کہ حکومت کے نزدیک سب سے زیادہ بیوڑے قیمتی ہے, صحیح ہے نا؟ ہاں ہے, بیوڑوں کی قدر ہے حکومت کے پاس, کیونکہ کروڑوں روپے کہاں سے آئے گا, ارے بولو نا بھائی, یہی سے آئے گا. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی معاذ, مفتی اکرم, پوری ٹیم کو. مفتی اکرم صاحب سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق تو آپ کی گھر والی ہے, کیونکہ اگر وہ کام نہ کرنے دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. گھر والی کا اتنا پاور ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اس کے ٹینشن میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. ابھی نظم سنے نا, سمجھ آیا؟ تو آپ کی گھر والی کا کمال ہے, میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں, ہماری اس بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یاد رکھو کہ ملک میں کورونا کے نام پر شراب خانے کھل گئے, مندر نہیں کھلے, مسجد نہیں کھلی, اسکول نہیں کھلے, مدرسے نہیں کھلے, کالج نہیں کھلے, لیکن مفتی اکرم صاحب کو سلام, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو بند ہونے نہیں دیا. نعرہ تکبیر, مولانا ہارون ندوی, مفتی محمد اکرم صاحب. آئیے اب اپنی بات سن لیں کہ آج میں خوش اس لیے ہوں مولانا مفتی اکرم صاحب, آپ کو ڈیٹ میں اس لیے دیتا ہوں, آپ کو تاریخ اس لیے میں دیتا ہوں کہ میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کے اخلاص کو, آپ کے کام کو, آپ کی محنتوں کو.
15 अगस्त 26 जनवरी को मुल्क में मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मैं आपको तारीफ इसलिए देता हूं कि मैं आपकी मेहनतों को देख रहा हूं कि आप एक ऐसे इलाके में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम को आम करें। और सिर्फ दीन नहीं, मुझे खुशी इस बात की भी है, मैं कल रात में यहां पर आया, मैंने देखा कि यहां पर बच्चे 12वीं तक तालीम भी हासिल कर रहे हैं, 10वीं तक तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अभी मेरे हाथ से कंप्यूटर क्लास का ओपनिंग होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की बेटियां जिन पर आज शरीर मुल्क में शरीर ताकत है, मेरी कौम की बेटियों के ईमान, मेरी कौम की बेटियों की जिंदगी से खेल रही है। मुझे खुशी है कि मुफ्ती अकरम ने इस इलाके में बेटियों की तालीम के लिए दीन और दुनिया का इतना प्यारा इंतजाम किया कि ऐसा पर्दे के साथ तालीम दी जा रही है कि शैतान को यहां पर मारने का मौका ना मिले। क्योंकि स्कूलों में क्या हो रहा है मौलाना मुफ्ती अकरम साहब, जी फरमाइए। स्कूलों में क्या हो रहा है, आज ये जितने हालात पेश आ रहे हैं, मेरी कौम की बेटियां ईमान छोड़कर, इस्लाम छोड़कर काफिरों के साथ और कुफर की दहलीज पर जाना पसंद कर रही है और कोर्ट मैरिज करना पसंद कर रही है। वो तालीम जो इख्तिलाफ के साथ हो रही है, जहां पर लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर वो ट्यूशन क्लास हो या अंग्रेजी स्कूल हो या कॉलेज हो, तो जनाब वहां तो फिर शैतान को पूरा मौका मिलता है। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन तालीम हो गई, क्यों भाई? ऑनलाइन तालीम में तो और ज्यादा खतरा बढ़ गया मुफ्ती साहब। ऑनलाइन तालीम में इंटरनेट शुरू है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट शुरू है। 12 साल की मेरी बेटी, 14 साल की मेरी बेटी, 15 साल की मेरी बेटी, बाप समझ रहा है कि वो तो 2 घंटे से क्लास कर रही है, माँ समझ रही है कि वो तो ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है। लेकिन दानी जिला वालों, अहमदाबाद वालों, आपको खबर नहीं कि ऑनलाइन होते होते ये प्यारी बेटी कहां ऑनलाइन हो गई, कहां इसके गलत कदम चले गए। तो तालीम जरूर लो, लेकिन तरबियत का भी ख्याल करो। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर इस जामिया उम्मे हबीबा में मेरी बेटियों की ईमान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, दीन की हिफाजत, माँ की इज्जत की हिफाजत और बाप की इज्जत की हिफाजत भी हो रही है। मेरी बेटियां यहाँ पर आती है 7, साढ़े 7 बजे से मुफ्ती मौलाना साहब, तो शाम के 6 बजे तक माँ बाप को फिक्र नहीं होती है, उनको यकीन है कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा में है। और अगर आज हालात ऐसे खराब हो गए कि बाहर मेरी बेटी ट्यूशन को जाती है, बाहर मेरी बेटी स्कूल को जाती है, तो जब तक कि वो वापस न आए तब तक के माँ बाप परेशान रहते हैं कि कहीं उनकी इज्जत चली न जाए। तो खुशी है इस बात की कि जामिया उम्मे हबीबा में बेटियों की पूरी पर्दे के साथ तालीम हो रही है। एक तरफ अहले सुफ़ा है जहां बेटों की अलग से मदरसे की तालीम हो रही है। और एक बात मैं कह दूं मुफ्ती साहब, मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि सामने मैं तारीफ जल्दी करता नहीं, सही बात। लेकिन एक खास बात शायद दानी अल्लाह वालों को मालूम न हो कि मुफ्ती अकरम ने इतना बड़ा काम किया, बल्कि अल्लाह ने मुफ्ती अकरम से इतना बड़ा काम लिया कि अभी मुफ्ती अकरम ने जो बच्चे स्टेशन वगैरह पर भीख मांगते हैं और उनके खानदानों से भीख मंगवाते थे, मुफ्ती अकरम ने ऐसे 20 से 23 बच्चों को और 4-5 बेटियों को वहां से उठाकर लाया और उनसे कहा कि तुम मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे मदरसे में आ जाओ, मैं फ्री में तुमको तालीम दूंगा, मगर ये हाथों में से भीख का कटोरा छोड़ दो। तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह इसका सिला मुफ्ती अकरम साहब दुनिया समझे न समझे, दुनिया दे न दे, दुनिया आपकी खिदमत को, आपकी कुर्बानियों को जाने न जाने, समझे न समझे, लेकिन मैं गारंटी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि अल्लाह इसका बेहतर सिला आपको देगा। बल्कि मैं एक दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, सबने आखिर तक आमीन कहना। मेरे मौला, इस इदारे में जो असातिज़ा, जो मुअल्लिमा यहां पर मेहनतें कर रहे हैं हमारी कौम के बेटों और बेटियों पर, मेरे मौला दुनिया और आखिरत में उनको इसका बेहतरीन बदला नसीब करो। आमीन। एक अच्छा प्रोग्राम आपने यहां पर लिया। अभी कंप्यूटर सेंटर का मैं इफ्तिताह करूंगा, लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि देखो याद रखो, मैंने कहा ना कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, डरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी।
اس لیے آخر جملہ یہ کہوں گا دانی جملہ والو، ایک وقت کھانا نہ کھاؤ چلے گا، ایک وقت گھر میں چولہا بن رہے چلے گا، لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہے نا؟ اور یہ بھی طے کر لو کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بننے نہیں دیں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ملک میں دشمنی کا ماحول بننے نہیں دیں گے، شیطانوں کے پلان اور منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی اگر ضرورت پڑے تو پیش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو خیر بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پر سجایا، اور ابھی ظہر کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اسپیشلی عورتوں سے بات کروں گا، عورتوں میں بیان کروں گا، حالات کے اعتبار سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی ماؤں بہنوں کو نصیحت کروں گا۔ 2:30 بجے انشاءاللہ عورتوں میں میرا بیان شروع ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ اسی ام حبیبہ، اسی ام حبیبہ میں۔ جو لوگ آس پاس کے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو یہاں پر 2:30 بجے بھیجا دیں، پھر اس کے بعد میں یہاں سے 3:30 پونے 4 بجے نکل جاؤں گا۔ پروگرام بہت لمبا ہو گیا، ورنہ میں اور بھی بہت کچھ بولنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن اسی شعر پر بات کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا تو میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، آمین، ہے نا؟ کیا مانگے گے اللہ سے؟ علم کی دولت، تخت و تاج مت مانگو۔ 800 سال تک ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ نے یہاں حکومت کر کے گئی ہے، کیوں؟ لیکن جب قدم ہمارے بھٹکے اور ہم بھی تاج محل بنانے میں لگ گئے، سمجھ گئے اشارہ؟ ہاں، تو پھر اللہ نے سبق بھی سکھایا، تو آج بھی جن کو اللہ نے دیا ہے وہ حدود سے باہر نہ نکلے، اللہ کو نہ بھولے، گناہوں کی طرف نہ جائیں، اپنی اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا، مگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو۔ دنیا کی بھی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے، دنیا کی بھی اچھی تعلیم دو، لیکن ایسا ادارہ جہاں دنیا کی بھی تعلیم مل جائے، دین کی بھی تعلیم مل جائے اور بیٹیوں کی حفاظت بھی ہو جائے، ایسا ادارہ ہے ام حبیبہ۔ تو اپنی بیٹیوں کو یہاں پر تعلیم بھی دلاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا مولانا، میں بتا دوں ان لوگوں کو کہ یہ ہمارے جو دین کے ادارے رہتے ہیں نا، یہ گورنمنٹ کی بھیک پر نہیں چلتے ہیں لٹانا، کیونکہ میرے استاد محترم کا آخری جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی ایک جملہ کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے ایمان کے قلعے ہیں، اگر یہ رہیں گے تو تمہاری نسلوں کے دین کی حفاظت ہوگی، تمہارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں ہر حال میں مدارس کی فکر کرنا، مدارس کا تعاون کرنا، مدارس کی مدد کرنا، مدارس کا خیال رکھنا، ایمان کے دین کے ان قلعوں کی حفاظت کرنا، تو تمہاری ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی دھوپ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کا سچا پیار، ان کا سچا عشق ہمیں نصیب فرما۔ ان کی سنتوں سے،
ان کی اداؤں سے، ان کے طریقوں سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، سوارا، وقت لگایا، پیسہ لگایا، میرے مولا سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جامعہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ ان دونوں مدرسوں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ میرے مولا یہ تیرے بندوں کو ان مدرسوں سے محبت اور ان مدرسوں کی مدد کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا جن علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے، میرے مولا تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ میرے مولا آج ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن کچھ شیطان اس ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتی پھیلا رہے ہیں، ہندو مسلمانوں میں دنگے اور فساد کروا رہے ہیں، نفرتوں کی گھٹیا راجنیتی کر رہے ہیں۔ میرے مولا ان شیطانوں کو ہلاک و برباد فرما اور میرے ملک سے نفرتوں کو ختم فرما۔ ہندو مسلم میں ایکتا، محبت اور پیار نصیب فرما۔ اس ملک کو ترقی نصیب فرما اور کورونا جیسے خطرناک وبا سے، کورونا جیسے خطرناک وائرس سے بھی میرے مولا تو ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا خدا بندہ، جو مانگا ہم نے وہ بھی ہم کو نصیب فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔